لا جلالی اور فضل نام میں آپ سبھی کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایونجلسٹ نینا سلطان بھٹی اور آپ کو گریس گارڈن پروگرام میں خوش آمدید اور ویلکم کہتی ہوں. آج ہم بائبل ریڈنگ میں سے خداوند کے کلام میں سے زبوروں کی کتاب اور اس کا 146 زبور کی ہم پہلی 2 آیات پر غور کریں گے. خداوند کی حمد کرو اے میری جان، خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا. جب تک میرا وجود قائم ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا. آمین. پاک کلام کا پڑھے اور سنے جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. یہاں پر زبور نویس فرماتے ہیں کہ ہم سب نے خداوند کی حمد کرنی اور جب تک ہمارا وجود قائم ہے ہم خداوند کی حمد و ستائش و پرستش ہی کرتے رہیں گے. آج ایک دفعہ پھر سے میں آپ کے درمیان میں ستائش و پرستش کے متعلق ہی گفتگو کریں گے. اس کے لیے ہمارے درمیان میں ایونجلسٹ ہنا جاوید موجود ہیں. اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید اور ویلکم کہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھنے والے ناظرین کو اپنی خدمت کے متعلق کچھ بتائیے. پریز دی لارڈ. مسیح یسوع میں آپ کو میری طرف سے اسلام اور جتنے سی ٹی این ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور اس خوبصورت شو کو جس کا نام ہے گریس گارڈن، میں آپ سب کو اسلام کہتی ہوں اور خداوند آپ سب پر خداوند کی برکت چاہتی ہوں. میرا نام ایونجلسٹ ہنا جاوید ہے اور میں خداوند کی خدمت کر رہی ہوں. منسٹریز آف ہالی اسپرٹ چرچ میں میں خداوند کی خدمت کر رہی ہوں. مجھے خدمت کرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. خداوند مجھے اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں ایز اے ورشپر ہوں اور میں خداوند کی پرستش بھی کرتی ہوں، اس کے نام کو اونچا کرتی ہوں اور میں شکر گزاری کرتی ہوں. میں نے یہیں سے ایس ایس بی ببلیکل یونیورسٹی سے خداوند کے خادم ڈاکٹر سلطان سردار بھٹی سے BTH کی ڈگری حاصل کی ہے اور بہت خداوند کے زبردست سرما ہے. میری دعا ہے کہ خداوند ان کو اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے اور بہت ساری بتھیری زندگیاں ان کے وسیلہ سے ایمان لائیں اور بیپتسمہ لے، توبہ کرے اور خداوند کی راستہ بازی کو پورا کرنے والی ہوں. گاڈ بلیس یو. آمین. جس طرح کہ اب آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ستائش و پرستش کے متعلق، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اس کے کیا مطلب ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس سے پہلے کہ میں یہ ڈیفائن کروں کہ ہم ہاتھ اٹھا کر خداوند کی پرستش کیوں کرتے ہیں، میں یہ بتاؤں گی کہ ورشپ ہے کیا. وٹ از ورشپ؟ یعنی کہ پرستش کیا چیز ہے. پرستش کا مطلب ہے جھک جانا، پرستش کا مطلب ہے ستائش کرنا، سجدہ کرنا، پوجا کرنا، مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے انڈر میں کرنا. پرستش میں ہم ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں میرے عزیزوں؟ میں آج آپ کے ساتھ یہ جس طرح سے خداوند کی خادمہ نے مجھ سے سوال کیا، پرستش میں ہاتھوں کو اٹھانا ایک فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے. پریز ہاللویا. بہت خوبصورت بات ہے. اگر ہم خداوند کے بندہ موسیٰ کی طرف غور کریں تو کس طرح سے اس نے جب وہ جنگ کے لیے بنی اسرائیل جو تھی جنگ کے لیے پہاڑ پر گئے تو موسیٰ جب پہاڑ پر گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھا. جب تک اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھا اور تمام عمالیقیوں کی فوج پر غالب آئے قوم بنی اسرائیل. اور یہ فتح کا یہ پرستش جو ہے، پرستش میں ہاتھ اٹھانا، اس کو فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور آج ہم بھی جب خداوند کی پرستش کرتے ہیں، جب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے فتح پا لی ہے اور بے شک ہم نے فتح پا لی ہے. آمین. آمین. جس طرح ہم پرستش کے متعلق بات کریں ہیں، پرستش ہمارے اور خدا کے درمیان محبت کی زبان ہے. یہ دراصل خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہم اسے جان کر کتنے شادمان ہیں کیونکہ وہ باپ آسمانی اور ہمارے لیے سب کچھ کرنے پر قوی اور قادر ہے. خصوصاً جب ہم ستائش و پرستش کرتے ہیں خدا ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ پریز دی لارڈ. خدا ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے جب ہم پرستش کرتے ہیں؟ بائبل مقدس میں سے اگر ہم پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 22 باب اور اس کی 25 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور وہ تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا. جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں، خداوند ہماری زندگیوں سے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے. اور خداوند نے کہا ہے کہ جب تم میری عبادت کرو تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، تمہارے گھر میں برکت دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا. خداوند ہماری بیماریوں کو، ہماری کمزوریوں کو ہماری زندگیوں سے نکالنا چاہتا ہے جب ہم اس کی پرستش کریں گے. پرستش رہائی اور چھٹکارے کا زبردست ذریعہ ہے. جتنے لوگ جکڑے ہوں، پریشان ہوں، مشکلات میں ہوں، اگر آپ خداوند کی ستائش و پرستش کریں گے تو یقینی طور پر خداوند آپ کو آزاد اور بحال کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، خداوند یسوع کیا فرماتا ہے ستائش و پرستش کے متعلق؟
प्रस्तिश के बारे में खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। नए अहदनामा की तरफ अगर हम जाएं तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका अगर हम 4 बाब और उसकी 23 और 24 आयत में देखें तो वहाँ यूँ लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है और खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदा चाहता है कि हम अपना ध्यान, अपनी सोचें, अपनी तवज्जो जब हम खुदा की प्रस्तिश करें, मुकम्मल तौर पर हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए प्रस्तिश के वक्त। और खुदा ऐसे प्रस्तारों की तलाश में है। आज बहुत सारे लोग खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं और वो शायद ये समझते हैं कि हमारी आवाज़ अच्छी है तो हम हैं वर्शिपर हैं। ऐसा नहीं है। हमारी आवाज़ अच्छी होने से या अगर हमें ताल का पता है, अगर हमें सुर का पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्शिपर हैं। खुदा कैसे लोगों को ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जो सच में खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा का रूह उनकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। और खुदा आज ऐसे ही परस्तारों की तलाश में है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करें। और इवन तो मैं ये समझती हूँ ना कि जिस तरह हम दुआ को बड़ी इज्जत और प्रायोरिटी के साथ करते हैं, परस्तिश को भी हमने, कुछ लोग बाज़ वक्त चर्च में परस्तिश को मिस करके आते हैं, महज कलाम सुनने के लिए आते हैं और समझते हैं कि कलाम ही उनके लिए बाइस से बरकत और कलाम के वसीला से ही सिर्फ वो बरकत को पाएंगे। लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि परस्तिश का हिस्सा बना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे होते हैं। जब कलाम हो रहा है वो तो उस वक्त खुदा का रूह आपसे बोल रहा है और हम कलाम हो रहे हैं, आपका भी तो कोई हिस्सा है ना। सो आपका हिस्सा परस्तिश है। परस्तिश जब आप करते हैं तो खुदावंद के नाम को वडियाते हैं, उसे बताते हैं कि खुदावंद हम तुझे जानकर कितने शादमान है, उसकी दी गई तमाम नेमतों के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। सो मैं ये समझती हूँ कि ना सिर्फ चर्च में बल्कि हर मसीही जो है वो एक परस्तार है, क्योंकि खुदावंद ने हमें बनाई इसीलिए कि हम उसकी सताइश और परस्तिश करें। सो ये मेरे और आपके लिए लाजिम है कि हम दिन और रात बल्कि हर वक्त, और अगर हम दाऊद नबी के मुतालिक अगर सीखें और समझें तो दाऊद क्या किया करता था? दाऊद सिर्फ हमद और सिताइश ही किया करता। तो खुदावंद ने इसके बारे में क्या कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। यानी सिताइश और परस्तिश इस कदर खुदावंद को पसंद है और उसके दिल को माइल करती है हमारी तरफ कि वो कहते हैं मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। ऑल्दो हम कई नेकियां करते हैं, कई एक अहकामात को मानते हैं, लेकिन सिताइश और परस्तिश ऐसा जरिया है कि ना सिर्फ हमारे बंधन और जुओं को तोड़ देता है बल्कि हमें बाप से भी मिला देता है। सो अगर चाहते हो कि आपका रिश्ता खुदावंद के साथ बहाल हो, आज़ाद हो, सो ज़रूर है उसकी सिताइश करें, घर में सिताइश करें, चर्च में करें, जहाँ कहीं भी हो। देखिए सिताइश और परस्तिश के लिए ना तो कोई वक्त मुकर्रर है ना कोई जगह, बल्कि हम हर वक्त और हर तरह से खुदावंद की सिताइश और परस्तिश कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं ये नेक्स्ट आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में खुदावंद को अपनी निजात और कुव्वत बनाने का क्या मतलब है? खुदावंद को अपनी निजात और कुव्वत बनाने का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं पूरा डिफ़ाइन करूं, मैं ये बताऊंगी कि खुदावंद को अपनी कुव्वत बनाने का क्या मतलब है। ज़बूर की किताब अगर हम 28 बाब और उसकी 7 आयत में देखें, लिखा है कि खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है। जब हम खुदावंद को अपनी कुव्वत बनाते हैं तो खुदावंद जो है हमारा ज़ोर बनता है, क्योंकि वो हमारी सिपर है, वो हमारी ढाल है। अगर हम रूहानी तौर पर, अगर हम जिस्मानी तौर पर भी गिर जाएँ तो कोई इंसान हमें उठा नहीं सकता। हमारा ज़िंदा खुदा हमें उठाता है, हमें संभालता है, हमें अपनी पनाह में लेता है और हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि उसने कहा है, ज़बूर की किताब में लिखा है कि तू ही मेरी कुव्वत का क्या है? खुदा है। और इसी के साथ कि खुदावंद हमारी पनाह है और वो हमारा ज़ोर, हमारी ताकत है। तो अगर हम इंसानों पर एतबार करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, अगर मैं गिर जाऊँगा, कमज़ोर पड़ जाऊँ, तो मेरा दोस्त या मेरे रिलेटिव, मेरे पेरेंट्स मुझे उठा लेंगे, मेरे जीज़ो वो तो उठा लेंगे। लेकिन खुदावंद जब हमें उठाता है, जब वो हमारी ज़िंदगी में कुव्वत से हमें भरता है, तो वो ज़ोर एक अलग ही ज़ोर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम खुदावंद को अपनी कुव्वत बना लेते हैं तो बेशक हम फतह से हम किनार होते हैं, कोई मुश्किल दुश्वारी हमारी ज़िंदगी में रह नहीं सकती। सो इस बात के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि खुदावंद क्यों चाहता है कि हम उसकी सताइश करें, उसके नाम को वडियाएं, उसको धन्यवाद कहें? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद ये क्यों चाहता है कि हम उसकी सताइश करें, उसकी इबादत करें? बाइबल मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने इंसान को इसीलिए तख्लीक किया कि इंसान उसकी इबादत करे।
خدا یہ خوش ہوتا ہے جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. خدا خوش ہوتا ہے جب ہم حمد کی گیت گاتے ہیں, اس میں جب شکر گزاری کے لفظ ہوتے ہیں. اور خداوند اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جس کو میں نے تخلیق کیا اور وہ آج میرے نام کو جلال دے رہی ہے, میری حمد و ستائش کرے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. تو یہ کام ہمارا ہے. خدا نے ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کی خواہشات میں پڑ جائیں یا دنیا داری کی محبتوں میں پڑ جائیں یا دنیا داری کے کاموں میں پڑ جائیں. خدا نے بھیجنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, ہم اس کو وقت دیں, ہم اسے خوش کریں, اس کے نام کو بڑھائیں, اس کے نام کو بلند کرنے والے ہوں. آمین آمین. اور یسوع کے نام میں جب بھی ہم ستائش و پرستش کہتے ہیں تو بے شک ہم رہائی جو ہے وہ پاتے ہیں. سو کس طرح سے پرستش ہمارے لیے فائدہ کی چیز ہے؟ کس طرح سے پرستش ہمارے لیے فائدہ کی چیز ہے؟ دنیا کے لوگ آج اپنی ضروریات کے لیے پرستش کرتے ہیں. وہ شاید چاہتے ہیں کہ ہم جب پرستش کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا, لیکن ہم جو خدا کے زندہ لوگ خدا کی پرستش کرتے ہیں اپنی ڈیزائر کے لیے پرستش کرتے ہیں, اور یہ ہمیں کرنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے. خدا نے اس بدن کو ہمیں زندگی اسی وجہ سے دی ہوئی ہے, اور اب تک ہمیں زندوں کی زمین پہ اس لیے رکھا تاکہ ہم اس کا کام کریں, اپنے نام سے اس کے نام کو ہمیشہ جب تک ہم اس روح زمین پر ہیں جلال دیتے چلے جائیں. اور خداوند یہ پرستش کی چیز اس لیے, جس طرح سے ہماری زندگی میں ایک ہوا اور پانی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہماری لائف میں. اگر یہ ہوا اور پانی, اگر ہم پانی نہ پئیں تو کس طرح سے ہمارے جسم میں ویکنس, کمزوری ہو سکتی ہے. تو پرستش جو ہے ہمیں خاکسار بناتی ہے, پرستش ہمیں جھکنا سکھاتی ہے, پرستش ہمیں باعث سے برکت کرتی ہے, پرستش ہمیں مجبور کر دیتی ہے جھکنے پر. پرستش جو ہے ہماری پہچان بناتی ہے, بتاتی ہے کہ ہم خدا کے زندہ لوگ ہیں اور خدا نے ہمیں بنایا ہے, اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کرتے رہے, اس کے نام کو بڑھاتے چلے جائیں. اور بے شک میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرستش جو ہے وہ ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر گھمنڈ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ہم مشکلات میں ہو, پریشانیوں میں, لیکن جب ہم خداوند کی ستائش و پرستش کرتے ہیں نہ صرف ہماری پرسنالٹیز بلکہ سب کچھ بدل کر رہ جاتا ہے. سو پرستش ہمیں تبدیل کر دیتی ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اسی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام گریس گارڈن اونلی آن CTN ٹیلی ویژن آف پاکستان.